الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 126 تک ہم کر چکے، آج آیت نمبر 127 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے فتوے کے، عورتوں کے بارے میں کسی چیز کا حتمی حکم دینے کے لیے خود بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم انہیں یہ بتا دو، بلکہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے جو من مرضی کرنا ہے اس کے ساتھ ایسے بتا دیا جائے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ جو حتمی بات ہے وہ اللہ ہی اپنے ذمہ لگا رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دوں گا۔ اور وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ حکم بھی یاد کر لو جو تمہیں کتاب میں دیا گیا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے۔ کون سا حکم؟ جو کس کے بارے میں ہے؟ فی یتام النساء، وہ عورتیں جو یتیم ہے نا، ان عورتوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ بھی تم دیکھ لو تمہیں کیا دیا گیا تھا جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ ہم دیکھ لیں سورہ نساء میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ان عورتوں کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے میں سے نکاح کر لو۔ تو یہ وہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکم دیا تھا ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم تھی، تو یہ بھی دماغ میں رکھیے گا کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے سورہ نساء؟ جب جنگ احد ہوئی تھی اور اس کے بعد گھروں میں گھر میں بیوائی بھی تھی، یتیم بچے اور یتیم بچیاں بھی موجود تھے۔ تو بس ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ جو یتیم عورتیں ہیں جن کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا ہے پہلے قرآن کے اندر، اس کے اندر جو تم پڑھتے ہو آیات، وہ عورتیں جو لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے نا تو وہ تم انہیں دیتے نہیں ہو۔ کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کس چیز کو فرض کیا ہے نکاح کرتے وقت؟ مہر، حق مہر کو۔ جو حق مہر تمہیں اللہ نے فرض کیا تھا کہ تم عورت سے شادی کرتے وقت حق مہر اسے دینا، تم لا تؤتونہن، تم ان کو وہ حق مہر نہیں دیتے۔ تو ہرا لیجیے تھوڑا سا کیا تھا کہ اس زمانے میں نا معاملہ ایسا تھا کہ جو یتیم عورتیں بچیاں ہوتی تھی نا، وہ کیا کرتے تھے، ان کے مال کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جو خوبصورت ہوتی تھی ان کو پسند ہوتی تھی، ان سے وہ یا تو خود شادی کر لیتے تھے اور حق مہر بھی نہیں دیتے تھے اور اس کا مال بھی ہڑپ کر لیتے تھے کہ وہ یتیم ہے، ظاہر کمزور، کچھ کیا کہے گی۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ بچی اسے پسند نہیں ہوتی تھی تو اس کے مال کو قبضہ کر کے بیٹھا رہتا تھا، نہ اس سے خود نکاح کرتا تھا، نہ اس کا نکاح کہیں اور ہونے دیتا تھا۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے یہی کہا کہ وہ جو لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو نہیں دیتے حق مہر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینا فرض کیا تھا، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو گے۔ دونوں باتیں آتی ہیں یہاں پر کہ یا تو تم ان سے رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کرو گے، یا تم بے رغبتی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی تم نکاح کرنا نہیں چاہتے، بس ان کے اوپر مال پہ قابض ہو کر بیٹھنا چاہتے ہو، نہ ان کا حق مہر دیتے ہو، نہ ان کا مال انہیں دیتے ہو، نہ کسی کے حوالے کرتے ہو۔ تو وہ ساری عورتیں جو بچیاں جو یتیم ہیں ان کے ساتھ تمہیں وہ باتیں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دینے والا ہے۔ اور کس کے بارے میں؟ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو بھی کمزور ہیں، یعنی یتیم بچے جو بھی چھوٹے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، وہ کسی قسم کا زور نہیں رکھتے، وہ کچھ سے نہیں ہے ان کی۔ تو یتیم بچوں کے حقوق کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور سے بات کر رہے ہیں۔ ہر وہ بچہ
جو یتیم ہے یا وہ بچہ جو چھوٹا ہے, کمزور ہے, اتنی استطاعت نہیں پاتا. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں ہمارا دین تو ہر پہلو زندگی کا پکڑ لیتا ہے, ہر پہلو کو اجاگر کرتا ہے زندگی کے اندر. یہ چائلڈ لیبر کے اوپر جیسے بات کی جاتی ہے دنیا کے اندر, یا بچوں کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے 100 سال پہلے بچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. اگر کوئی کہے آپ کو کہ کہاں لکھا ہے, بھائی بڑا لوگ نکال کے سوچ کے لاتے ہیں یہ زندگی کا شعبہ ہے, اس کے متعلق کہاں لکھا ہے بتاؤ. ویسے نہیں سمجھ میں آتا آپ کو کوئی آیت پوری نازل ہوئی ہو, لیکن یہ آیت خاص طور سے آپ کے خیال میں جواز نہیں پیش کر رہی کہ والمستضعفین من الولدان, کہ وہ بچے جو کمزور ہیں ابھی, جو بھی کسی قسم کا زور نہیں رکھتے, پاور نہیں رکھتے, تو کیا کرنا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ؟ وہ یتیم بچیاں یا وہ چھوٹے بچے, کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ زیادتی کرو گے, ظلم کرو گے, ان کو ظلم کا نشانہ بناؤ گے, یا ان کے اوپر زبردستیاں مسلط کرو گے, کیا کرو گے؟ مال ہڑپ کر جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ انصاف کے لیے, ان کو ان کے حق دلواؤ. یتیم کا حق دلوانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو. اگر وہ چھوٹا ہے, کمزور ہے, استطاعت اس میں نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں, ان کو حقوق دلوانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہوگا. تو جو بھلائی بھی ہم کریں گے کسی کے لیے کریں گے, کسی کمزور, کسی ناتواں کے لیے, یا کسی یتیم کے حق کے لیے ہم اٹھیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے ہماری وہ کوشش رائے گا نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں ریوارڈ بھی کرے گا. اللہ نے صاف بتا دیا ہے. دیکھیں کوئی کسی کے حق کے لیے اٹھتا ہے, اس کو تو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں نہ ملتا, اس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو اس کا حق دلوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا نا. جس کا حق گیا تھا اسی کو اس کا حق ملتا ہے نا, اسی کو فائدہ ملتا ہے. لیکن اللہ فرمائے جو بھلائی بھی تم کرو گے اس کے حق کو دلوانے کے لیے, چاہے تمہیں کہیں مال خرچ کرنا پڑے, چاہے تمہیں اپنا وقت خرچ کرنا پڑے, صلاحیت خرچ کرنی پڑے, اپنی کوئی چیز لگانی پڑے, کچھ بھی تمہیں کرنا پڑے, جو بھی تم بھلائی کرو گے ان لوگوں کے لیے, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جس طرح کا بھی بھلا کام ان کے لیے کرو گے بس اللہ اس کو جاننے والا ہوگا. اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور وہ جو عورت ہے وَإِنْ امْرَأَةٌ, اور اگر ایک عورت ہے, خافت من بالها, جو ڈرتی ہے شوہر سے اس کے. اب پیچھے جو ہم پڑھتے آئے بار بار ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے بتائی, مردوں کو بھی بتایا کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ بہترین حسن سلوک سے پیش آئے. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ اگر اور مردوں کو سکھایا گیا تھا کہ اگر عورت نشوز کر رہی ہو, عورت ایسے کر رہی ہو, تو پھر اس کے ساتھ کیا کرو. جہاں بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہوگی عورتوں کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو مارنے تک کا حکم دے دیا, اور مردوں کو تو ایسا کچھ نہیں کہا. مرد بھی تو ہوتے ہیں ایسے جو نشوز کرتے ہیں, مرد بھی تو ہوتے ہیں جو بے وفائی کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ, مرد بھی تو کرتے, سارے مرد تو نہیں بے وفادار ہوتے, دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں عورت کے حقوق کی پھر ایک حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو خافت, جو ڈرتی ہے, کس سے ڈرتی ہے؟ من بالہا, شوہر سے اس کے, اپنے شوہر سے وہ ڈرتی ہے. کس بات پر ڈرتی ہے؟ نشوزن, کہ وہ نشوز کرے گا, او اعراضن, یا وہ اعراض کرے گا. نشوز میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ نشوز کہتے ہیں کہ کسی حق بات پر, جائز بات پر مان کے نہ دینا. ٹھیک ہے, کوئی جائز بات ہے لیکن انسان ایسا اڑ جائے کہ وہ مان کر نہ دے, ڈھیٹ ہو جائے. تو اگر مرد ڈھیٹ ہو جائے, مرد نشوز کرنے لگے, مرد عورت کی طرف توجہ نہ دے, دھیان نہ دے, اس سے محبت نہ ظاہر کرے,
اس کو افیکشن نہ دے, اس کو آپ کہیں کہ اس کے اوپر خرچ نہ کرے. جیسے عورت چاہتی ہے کہ مرد اس کے طرف ہی لگا رہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئرٹی شو کرے اور اس کا اظہار بھی کرے, تو اگر وہ اعراض کر رہا ہے, وہ دور جا رہا ہے, منہ موڑ رہا ہے, یا اس کی توجہ اور دھیان میں محبت میں کمی کر رہا ہے, تو کسی بھی وجہ سے, دیکھیں وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ عورت کو خود ہی دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے میں کہاں غلط ہوں, میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے اعراض برت رہا ہے, مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے, یا مجھ سے محبت میں کمی کر رہا ہے, توجہ نہیں دیتا, دھیان نہیں کر رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنی زبان کی اتنی تیز ہو کہ وہ مرد کے دل سے اتر گئی ہو, لڑتی رہتی ہو بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, نکتہ چینیاں کرتی ہو, تانے مارتی ہو. ایسی عورتیں مشاوروں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں بالکل میری ینگ تھی, میں ابھی نئی میری شادی ہوئی تھی, میرے گھر کے سامنے والا گھر جیولرز کا تھا. بے انتہا خوبصورت تھی وہ جو عورت تھی جس کا وہ گھر تھا, اور جو شوہر تھا اس کے ایک دفعہ ان کے گھر سے اتنی کوئی آوازیں لڑائی جھگڑے کی, اور پھر اتنی اونچی اونچی جب آوازیں آتی ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے اپنے شوہر سے بے انتہا لڑائی کر رہی ہیں, اور بچے بھی تھے ان کے, میرے خیال 3-4 بچے تھے, اور پیارے پیارے اتنے حسین کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن وہ اتنا لڑنا, اتنا جھگڑنا, پتہ چلا کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات پہ لڑی تھی کیونکہ وہ گیٹ پر لڑتے ہوئے آ گئے تھے, اور وہ گریبان پکڑا, اور پورے ایک فساد اور ہنگامہ کریٹ ہوا تھا. تو وہ پتہ چلا کیا ہوا تھا, اس کا شوہر جو تھا اس نے وہ ایک اور دوسری عورت کے پیچھے لگ گیا ہوا تھا. اس زمانے میں تو میں بہت ینگ تھی, مطلب بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ بات میری اتر نہیں رہی تھی دماغ میں کہ اتنی پیاری, اتنی حسین, اتنی خوبصورت, اور اتنی گرومڈ, اور ہر طرح سے دیکھنے میں نا بہت ایسی بندی کہ انسان کبھی بھی وہ چاہے کہ میری بیوی ایسی ہو, اور ہسبینڈ بھی گڈ لکنگ تھا, سب کچھ تھا. لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ عورت اس کے مرد کے دل سے اتر گئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ لڑائی جھگڑا. اس عورت کی زبان کی تیزی, اس عورت کی زبان کی تیزی تھی نا, جو کہ with the passage of time, over a period of time پتہ چل گیا کہ جی یہ ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا, بحث و باعث. تو ایسی عورتیں ان کے شوہروں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں نا. شوہر گھر میں جاتا ہے, کیوں جاتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے اندر سے ہی, تمہاری اپنی جان سے ہی تمہارا ایک جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تو میاں اور بیوی تو ایک دوسرے کے سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بنائے. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے اس آپس میں ان دونوں کے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت دونوں چیزیں رکھ دی. اللہ نے تو یہ کیا ہے ہمارے لیے, اللہ نے محبت بھی رکھی, رحمت بھی رکھی, لیکن اگر ہم اپنی ہی کرتوتوں سے ہم جو ہے وہ اگلے کے دل سے اتر جائیں تو پھر اس میں ہمارا ہی قصور ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو شوہر اپ کے دل سے وہ بیوی اتر گئی ہو, ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کا محبت اور التفات اپنی بیوی کی طرف نہ ہو. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ جو بیوی ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے, یا وہ بیمار رہنے لگی ہے, یا وہ اس کی جسمانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی, یا وہ اتنا زیادہ کام میں مگن رہتی ہے, یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ اتنا زیادہ مصروف رہتی ہے, گھر بار کی ذمہ داریاں ساری اس نے اٹھا کے رکھی ہیں, لیکن اپنے شوہر کو ٹائم نہیں دیتی. تو وہ بھی بیوی اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے. اللہ نے تو دوسرے کے لیے بنایا تھا نا, یہ افیکشن دوسروں کو نہیں دکھانا تھا, اپنے شوہر کو دکھانا تھا. دنیا میں جا کے آپ بہت اچھی طرح سے ہنس کے باتیں کریں, اور شوہر سے جب بات آمنا سامنا ہو تو بس تانے, جھگڑے, لڑائی, تشنے اور گلے شکوے ہی ہوتے رہیں, تو پھر میاں کے دلوں سے عورتیں اتر جاتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے, وہ عورت جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے, وہ اس کی جو سیکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کر سکتی, اس کو کوئی بیماری آ گئی ہے, کچھ بھی ایسا ہے, تو obviously مرد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرے, اور عورت ہر دفعہ ہاتھ جھڑک دے تو پھر شوہر کیا کرے, کہاں جائے گا؟ obviously پھر اس کا ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اپنی بیوی سے اس کا دھیان ہٹتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر بیوی بانجھ ہے,
بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو مرد کی تو خواہش ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اگر پتہ چل گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ بیوی بانجھ ہے، اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، مرد ٹھیک ہے، تو پھر مرد کو چاہتا ہے نا کہ میری اولاد، تو اس کو دوسری شادی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس کا دھیان اب کسی دوسری طرف جاتا ہے، بیوی سے وہ اعراض کر رہا ہے، بیوی سے وہ منہ موڑے ہوئے، بیوی سے وہ التفات نہیں برت رہا، تو اب بیوی کے پاس آپشنز ہیں، وہ کیا کرے گی؟ پہلا تو وہی آپشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو سامنے گریبان پکڑ لیا، جا کے محلے میں پوری عزت نیلام کرتی، زور زور سے لڑائی جھگڑا پورے خاندان کو بتایا جا رہا ہے، اور پورے میاں کی عزت جو ہے وہ تار تار کر کے رکھتی جا رہی ہے. ایک تو یہ آپشن ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، وہی جو اس خاتون نے پہلے کیا ہوا تھا، گھر کو کشتی کا اکھاڑا بنایا ہوا تھا، بس وہ کشتی ہو رہی ہے، وہ لڑائی جھگڑے تانے تشنے کہ بچے جو گھر کے اندر ہیں وہ فل ٹائم کے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بیچارے وہ بھی سائیکولوجیکل بچے بنتے چلے جا رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں یہ ہر وقت امی ابو لڑتے ہی رہتے ہیں، کیا ان کی نشو و نما ہو رہی ہوگی ذہن کی. ایک آپشن تو یہ ہے. ایک آپشن یہ کہ دوسروں کو بتا دیا، گھر میں ہر وقت لڑائی کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے، میدان جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کشتی کا. اور تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو اس آخر میں اس خاتون نے کہا تھا کہ بس مجھے طلاق دے دو، میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، اگر تم دوسری شادیاں کرو گے یا دوسری بیوی کے پاس تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تم طلاق دے دو. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ہی کباڑا ہوگا، اپنا ہی نقصان. وہ جو کچھ حقوق کچھ چیزیں مل بھی رہی تھی میاں سے، چلو کبھی کبھاری مل رہی تھی، وہ اس سے بھی جائے گی، بچے بھی رل جائیں گے، گھر کی چھت بھی گئی، وہ حقوق جو کچھ مل رہے تھے وہ بھی گئے. جی عورت برداشت نہیں کرتی نا بٹوارا. ہاں، اب میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا تھا، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کیا وجہ. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ جب تک وہ رہی، ان کے نکاح میں ان کی زندگی رہی، شی واز اے کمپلیٹ لیڈی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں یا دماغ میں کبھی گمان بھی کسی عورت کے لیے نہیں گیا. بچے ہی ان سے پیدا ہوئے، سارے بچے ہی ان سے ہوئے. باقی شادیاں تو اللہ کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو میرے اور آپ کے لیے پریزیڈنس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دیا کہ عورت اگر میاں کی ہی ہوگی، حالانکہ رئیسۃ العرب تھی، وہ کتنی رئیس تھی، 2 دفعہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، میاں کی ڈیتھ ہو گئی دونوں پہلے میاں جو تھے، تیسری شادی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت گزار تھی، کتنی خدمت گزار کہ غار حرا پر کتنا اونچا تھا غار حرا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کھانا سامان لے کر جایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وہ جو شعیب ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تو یہ نفس نفیس ان کے ساتھ تھی. کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ کیا آپ کس میں چلے گئے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی آسائشیں نہیں چھوڑ سکتی. سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے دین کی خدمت کے لیے لٹا دیا تھا. ایسی جان نچھاور پر کرنے والی بیوی کبھی کوئی شوہر چھوڑ کے کہیں اور جائے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ جو ہوتا ہے نا، جو اصل میں محبت کرتا ہے نا، وہ ایک ہی شادی کرتا ہے، اور جو 2 3 4 شادیاں کرتے ہیں نا، وہ پھر ایک سے بھی محبت نہیں کرتے. یس. تو ایک شادی اگر میاں رکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا بھی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے کوئی دوسری شادی اور کروں، کیونکہ وہ 2 بیویوں کو رکھنا کوئی مذاق کام نہیں ہے، یہ آسان کام بھی نہیں ہے، انلیس کہ ہاں کوئی مجبوری ہو جائے. شادی نہیں، مطلب آپ کی بچہ نہیں ہو رہا، باہر جو، یا وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، آپ وہ جو فزیکلی وہ اتنی فٹ نہیں رہی ہے کہ آپ کی سیکچوئل نیڈس کو پورا کر سکے، تو بھی ہے نا، کسی کی بڑی عمر کی بیوی بھی ہوتی ہے کچھ، یا اس کو بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ وہ شوہر نہیں ہوا اس کے کہیں، تو ایک مجبوری ہے، وہ عورتیں خود اپنے ہسبینڈز کو کہہ دیتی ہیں دوسری شادی کر لو. نہیں، جو اچھی بھلی بھی ہو، اچھی بھلی ہوتی نہیں، عادت نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح بات. اچھا خیر، ہم اس ٹاپک کو، آدمیوں کو عادت ہوتی ہے جگہ جگہ منہ مارنا، تو وہ تو پھر وہ تو آدھی مجرم ہوئے نا، وہ تو پھر آدھی مجرم ہوئے نا. ہم تو ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتے، تو بیویاں کیا کریں، ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتے. اگر مرد نشوز کر رہا ہے، دیکھیں اگر مرد، ہمارا دین کا حکم جو ہے نا، احکامات، یہ ایکسیپشنز کے لیے نہیں ہوتے.
ایکسیپشنز کے لیے جب آتے ہیں نا تو اس میں مفتیان کے پاس جا کے ان سے فتوے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کیس وجہ جو بھی ہے, چاہے وہ منہ مارنے کا عادی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کا سوال, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب بتا دیا کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما, کہ وہ آپس میں مصالحت کر لیں. صلحا ایک صلح کرنے والی مصالحت, یعنی کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر, جب بھی صلح کی جاتی ہے نا تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کی جاتی ہے, کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, ضرور ایسا ہوتا ہے, قربانی دینی پڑتی, قربانی کے دیے بغیر وہ صالحت نہیں ہوتی. صلح حدیبیہ کو یاد کر لیجیے. حضرت سودا نے بھی تو اپنی باری حضرت سودا کی بات بعد میں کرتے, صلح حدیبیہ کی بات یاد کر لیجیے. کیا ہوا تھا؟ مسلمان حق پر تھے, حق پر ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے حقوق چھوڑ کر صلح کی تھی, کمپرومائز کیا تھا, کہ صحابہ کرام کے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات کہ جب ہم حق پر ہیں, ہم صحیح دین پر ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, پھر ہم کیوں واپس جائیں؟ ان سے وہ ہضم نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن صلح کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہوتا ہے, اور وہی صلح بعد میں خیر لاتی ہے. آپ اپنے حقوق چھوڑ دیں, آپ قربانی کر دیں, تو آپ دیکھیے اس صلح سے خیر ہی آئے گی. صلح حدیبیہ ہمارے پاس اس کی واضح مثال دین میں موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا ہے, اگر مرد کی طرف سے ایسا کوئی نشوز کا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں مصالحت کر لو. عورت کوئی باتیں چھوڑ دے اور کوئی باتیں ایکسپٹ کر لے, مرد کوئی باتیں چھوڑ دے کوئی باتیں ایکسپٹ کر لے. وَالصُّلْحُ خیر, اور صلح ہی بہرحال بہتر, کیونکہ گھر تو نہیں ٹوٹے گا نا. ہاں تم نہیں کرنا چاہتے, تم نہیں ملنا چاہتے, تم نہیں رکھنا چاہتے, تم دوسری لانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تم میرے پاس مت آنا, تم ایسے نہیں, تم نان نفقہ دیتے رہنا, تم اس کو دوسرے گھر میں رکھنا, تم اتنے دن یہ کرنا. مختلف باتیں ہیں جو انسان کنڈیشنز رکھ دے. سمجھ آئی؟ تو وہ کچھ کنڈیشنز پر یا کنڈیشنل کر کے صلح کر لو. اللہ نے جو طریقہ پسند کیا, گھر کو توڑنے کا نہیں, بلکہ گھر کو بچا کر رکھنے کا ہی پسند کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے اللہ کے نزدیک طلاق ہو جانا کوئی حل نہیں ہے. طلاق کر لینے دینے سے کیا ہوتا ہے, صرف انسان اپنا نقصان کرتا ہے. وہ جو بندی جس کو کچھ حقوق مل رہے تھے وہ اس سے بھی جائے گی, بچے بھی باپ کے سائے سے اور پروں سے نکل جائیں گے. ان بچوں کو جو بڑے ہو کر ضرورت تھی, وہ بچوں کو نام چاہیے تھا باپ کا, وہ کہاں جائیں گے؟ جاب ہونی ہے, شادی ہونی ہے, بیاہ ہونا ہے, معاملات ہونے ہیں, مختلف قسم میں ڈیسیژنز لینی ہے. اگر یہی آپس میں کشتی کا اکھاڑا بنا کے رکھیں گے تو پھر معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کیا کرو, کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں مصالحت رکھو اور صلح کر لو, کیونکہ صلح ہی بہرحال بہتر ہے. اب اللہ سبحانہ, اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت سودا, ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ادھیڑ عمر کی تھی نا, عمر رسیدہ تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے شادی کی تھی, اور وہ بوڑھی خاتون تھی, عمر رسیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت 50 سال کے تو تھے, 50 ایئرز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر تھی, لیکن گھر میں جوان بچیاں موجود تھیں. ان کے سر کے اوپر ایک ماں کی طرح کی شفقت والی ہستی کا سایہ چاہیے تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو عمر رسیدہ. اب عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ظاہر ہے کہ انسان کی وہ فطری ڈیزائر, جو خواہشات ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ کم پڑ جاتی. تو جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تو حضرت عائشہ سے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے پہلے ہوا تھا, لیکن وہ چھوٹی عمر کی تھی, 6 سال کی تھی, تو ان کا بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ مدینہ تشریف لے کر گئے تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے میں آ گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے نبوت میں حضرت عائشہ آ گئی تو حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کر کے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دی, خود ولنگلی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نا
کہ وہ ڈیلی الگ زوجہ کے پاس جایا کرتے تھے, تو انہوں نے خود ولنگلی کیا کہا کہ آپ میری والی جو باری ہے نا اس دن حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں. تو یہ کیا ہے, حقوق کی کمی بیشی پر مصالحت کر لی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہے اس چیز کی کہ گھروں کے بنیادی جو جھگڑوں کی وجہ ہے وہ کیا ہے, شوق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اندر میں نے شوق کو رکھ دیا. شوق کس کو کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں تنگی کو. ایسی تنگی جس کے اندر ہرس بھی ہے اور بخل بھی ہے. ہرس کیا ہے؟ مجھے مل جائے. بخل کیا ہے؟ میں نے نہیں دینا. حقوق لے لوں, فرائض نہ دوں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. عمومی طور پر سارے فساد کی جڑ ہی ہے گھروں کے اندر. ہر بندہ یہی کہہ رہے مجھے مل جائے, مجھے حق مل جائے, مجھے میرا حق مل جائے. سیلفش تو نہیں, اس کو ہم شوق دلوں کی تنگی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہرس بھی ہے ہمارے اندر اور بخل بھی ہے. ہم دینا نہیں چاہتے, لینا چاہتے, ہر چیز بس مجھے مل جائے. آج دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر کتنی تنگیاں ہیں, اتنی تنگیاں ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بہو آ جائے تو وہ جو ساس نے اتنے سالوں سے جو ایک اپنی امپائر کھڑی کی تھی, پتہ نہیں کون سی مشقتوں سے گزر کے وہ آج اس امپائر کو رن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بہو آتی ہی کہتی ہے یہ سب مجھے مل جائے. اور اتنی تنگی ہے, دوں نہ میں کچھ بھی, کروں میں کسی کے لیے کچھ نہیں, سب چیز مجھے مل جائے. ہے کہ نہیں؟ آج ہر بندہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ بس مجھے مل جائے. وہ بہو آتی ہے جہیز لے کر, اپنا اول تو جہیز لینا دینا دونوں ہی جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارے دین کا کوئی یہ حکم نہیں ہے, یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک انداز ہے. لیکن اگر جہیز لے کے وہ آ جاتی ہے اور جہیز میں آ جائے اس کی ابو نے دی ہوئی گاڑی, تو سوچئے کیا دلوں کی تنگی ہے. وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی, ایسے اکڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے گی اور ساس بیٹھے پیچھے. ہے کہ نہیں کہ دلوں کی تنگی. مہمان آ جائیں گھر, میں اپنا کمرہ کیوں دوں, ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. خود جائیں اور جا کے سوئیں, ہمارے دن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 2 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں, کیوں اٹھ کر آئے وہ ہمارے گھر میں رہنے کے لیے. اتنی تنگی, اور اسپیشلی اگر نند کے بچے آ جائیں تو پھر تو اور تنگی. پھر تو نہ وہ ڈرائنگ روم میں جائیں, نہ میں نے کوئی نیا اپنا سیٹ نکالنا ہے, جہیز کے جو برتن ہیں وہ بھی سارے اٹھا کے اوپر والی الماری میں لگا کے تولا لگا دیں. اتنی تنگی کہ ساری جہیز کی چیزیں اٹھا کے اندر رکھی, اول تو نکالتے ہی نہیں ہیں. اتنی بھی تنگی ہوتی ہے کہ جہیز کا آیا ہوا کوئی سامان استعمال نہیں کرنا. میرے میکے والے آئیں گے تو یہ استعمال ہوگی, نہیں تو میں نے یہ استعمال نہیں کرنی. سسرال کے لیے میں کیوں کروں. تنگیاں ہیں کہ نہیں ہمارے دلوں میں؟ ہاں جی. تو بس یہ ہے, آج مہمانوں کے لیے بھی ویسے ہمارے دلوں میں نا بڑی تنگیاں. فریزرز بھرے ہوئے رکھے ہوتے ہیں, لیکن آ کے بیٹھیں گے, میں کیوں لاؤں. بغیر بتائے آ جاتے ہیں, جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, اتنے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں. میں تو جاؤں ان کے گھر, یہ تو میرے آگے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے. ہر دفعہ اٹھ کے آ جاتے ہیں, این کھانے کے ٹائم پہ پہنچتے ہیں. اتنی تنگی دلوں میں ہے نا. ہمارے دلوں کی تنگیاں یہی خاندانی جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں. اللہ نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, نفسوں کے اندر اللہ نے تنگی رکھی ہے. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے بنا, عورتوں میں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہے زیادہ ہی ہوتی, اسی لیے نہیں کرتی نا. لیکن اللہ نے مجھے علاج بتایا قرآن میں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو دلوں کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا. اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں گے, دوسرے کو دینے پڑیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بسے, ہمارے گھر جنت کے نمونے بنے, تو ہمیں اپنے حقوق چھوڑنے ہیں اور دوسروں کو دینا ہے. اسی لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا,
اگر تم احسان ہی کر دو بھائی، چھوڑ دو نا. احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا، دوسرے کے حق سے بڑھ کر دینا. تو اللہ نے وجہ بتائی ہے. خوشیوں سے بچنا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو تو کیا کرو بھائی؟ احسان کرو. اس کے فرض حق سے بڑھ کر دے دو، اپنے فرض سے بڑھ کر کر دو. کچھ نہیں تمہارا جائے گا. اور وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو نا بھائی، اللہ سے ڈرو. اس میں پیرنٹس کی خدمت بھی آتی ہے، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. ساس سسر کی خدمت بھی. وہ تو میرے لیے ہر دفعہ تانے مارتی رہتی ہے، میں کیوں کروں ان کے لیے؟ بھائی آپ دے دیں سسرال کو، کچھ دن دے دیں گے، کچھ سال دے دیں گے تو بعد میں موج کریں گے. آج تو سوچتا ہی کوئی نہیں. آج تو ہر بندہ بچی یہی چاہتی ہے میں گئی ہوں اور جاتے کے ساتھ ہی میں ملکہ بن کے مہارانی بن کر بیٹھ جاؤں. میں ساس کے لیے کچھ نہ کروں اور ساس سسر سب کچھ میرے لیے کرتے رہے. میں شوہر کے لیے کچھ نہ کروں اور شوہر میرے لیے سب کچھ کرتا رہے. وہ شوہر سب کچھ بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وہ ناشکری بنی رہتی ہے. وہ جتنا زیادہ کرتا ہے وہ اتنی زیادہ ناشکری کا معاملہ کر رہی ہوتی ہے. کبھی احسان کا رویہ اس کے اندر سے تو نظر آتا نہیں. تو اللہ نے مجھے طریقہ سکھایا، کیا کرو؟ احسان کرو، فرض سے بڑھ کر کیا کرو، اللہ کا تقوی رکھ کے کیا کرو، دوسرے کے اس سے حق سے زیادہ بڑھ کر دے دو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بس بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے. بھائی وہ رب تمہارے حقوق تمہیں آخرت میں دلوا دے گا. اس وقت جب کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا، تب تمہیں وہ حقوق اللہ اگر دنیا میں نہیں بھی ملتے تو اللہ آخرت میں دلوا دے گا. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. لہٰذا فرض سے بڑھ کر کرو، حق سے بڑھ کر دوسرے کے ساتھ معاملات کرو، احسان کا رویہ کرو، اپنے دلوں کی تنگیوں کو قابو کرو. یہی طریقہ ہے دلوں کی تنگی کو قابو کرنے کا. اللہ ہمارے دلوں کی تنگیاں ہمارے اندر سے نکال کر ہمیں بہترین رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اب عورتوں کے بارے میں جو فتویٰ وہ مانگ رہے تھے نا، اب اللہ اس فتوے کی یہاں پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان. ٹھیک، اللہ نے کہہ دیا تم استطاعت نہیں رکھتے، تمہاری اتنی مجال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے درمیان عدل کیا جا رہا ہے؟ بیوی اور بیٹی، دو بیویاں. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے ایک اور بات بھی ہے، یہاں سے اسے ہٹا کے ایک بات میرے دماغ میں ویسے ہی آئی کہ اگر ماں اور بیوی ہو اس کے درمیان عدل کیسے ہوتا ہے؟ ہاں جی، ساس بہو ہے. اگر بیٹے نے عدل کرنا ہے تو ان دو عورتوں ہیں جو بیوی اور ماں، اس کے ساتھ کیسے عدل ہے؟ دو لیول کی لوگوں کے بیچ ہوتا ہے. ہاں جی جی، کیونکہ اس کا حدیث ہمیں جواز دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قرب بیوی کا ہے اور حق ماں کا ہے. تو ان کے درمیان تو عدل ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ اپنے بیٹے سے ان کے درمیان تو عدل ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو عورتیں جو ماں اور بیوی ہیں، ان کے درمیان عدل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرب میں اور بیوی ہے اور حق میں ماں ہے. حق ماں کا زیادہ ہے، قرب بیوی کا زیادہ ہے. تو اب جب دو ایکول لوگوں کے درمیان عدل کرنا ہے تو پھر وہ دو ایکول جن کا قرب بھی میاں کے ساتھ ہوگا. تو یعنی یہاں پہ دو بیویوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم چاہ کر بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، ولو حرصتم، چاہے تم اس کو اس کے لیے کتنے ہی حریص کیوں نہ. اب دیکھیں نا، دو بیویاں ہیں کسی کی، کوئی انسان دوسری بیوی لے ہی آتا ہے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. اب ایک بیوی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ بڑی ہی سگھڑ ہے، بڑی ہی سافٹ سپوکن ہے، بڑی ہی ویل ٹو ڈو ہے، بڑا اچھا اپنا آپ کو بھی رکھتی ہے، سب کچھ اس کے اندر کوالٹیز جو کہ بہت ہی اچھی ایک لڑکی کے اندر نظر آنی چاہیے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے. میاں کی خدمت بھی بات کرتی ہے. دوسری جو ہے آن دا ادر ہینڈ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان پڑھ بھی ہے، وہ بھوڑ بھی ہے، وہ منہ پھٹ بھی ہے، اور وہ شوہر کی اس طرح سے خدمت بھی نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا؟ تو obviously دونوں کے رویے شوہر کے ساتھ ایک ہی بات پر مختلف ہوں گے.
اب وہ شوہر ایک بیوی کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے گا تو اس کو حکم تو یہی دیا نا کہ تم بیویوں کے ساتھ عدل کرو. دوسری بیوی کے لیے بھی اس کو یہی حکم ہے کہ تم بیوی کو ایک کو جو تحفہ دیا ہے دوسری کو بھی تحفہ دو. ٹھیک ہے. کچھ اور تو ایسے ہوتے ہیں ایک ہی سوٹ لاتے ہیں, کلر کا سوٹ ہے, دونوں کو ایک ہی کلر کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک کو جتنے کا لیا ہے اور دوسری کو بھی اتنے ہی کا لے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مختلف طریقے, اب جب وہ کوئی تحفہ لا کے اپنی بیوی کو دیتا ہے تو جو پہلی والی تھی وہ فوراً ہی میاں کی شکر گزار ہو گئی, اس کی خدمت بجا لائی اور بہت ہی اچھی طرح سے اس نے اپریشیٹ بھی کیا اور تھینکس بھی کیا اور سب کچھ بھی کیا. اور آن دا ادر ہینڈ جو دوسری تھی وہ اٹھا کے کہے کہ یہ کیا تم نے کیا رنگ لے کے آگے ہو, یہ والا برانڈ تو میں پہنتی نہیں ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم نے مجھے اس کے ساتھ مت ملایا کرو, اس طرح کی چیزیں میرے لیے مت لائے. تو مختلف جو تھی منہ پھٹ, جو بد زبان تھی, obviously وہ میاں کے دل سے اتر جائے گی. اب کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے نا, جو اچھی تھی, جو دل میں بھا رہی تھی, وہ اپنی اس کوالٹیز کی وجہ سے دل میں راج کر رہی تھی نا اس شخص کے. تو یہاں پر جو عدل کا معاملہ ہے کہ تم چاہ کر بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم جس کے جتنے بھی حریص ہو, تم چاہو کہ میں عدل کرتا رہوں بیویوں کے ساتھ, لیکن اس مختلف بیویوں کی مختلف کوالٹیز یا کمیوں کی وجہ سے تم اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کر سکو. یہ کون سا عدل ہے؟ یہ دل کا عدل ہے, یہ قلبی میلان کی بات کی جا رہی ہے. obviously جو بیوی بہت اچھی طرح سے اپریشیٹ کرے گی, شوہر کی خدمت بجا لائے گی, بار بار اس کے تلوے چاٹے گی, یا جو آپ کہہ لیجئے مثال کے طور پر حاورتن, تو کیا ہوا, وہ اس کے شوہر کے دل پہ راج کرے گی. وہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے راج کرے گی, اپنی ان اداؤں کی, یا جس بھی وجہ سے وہ اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے. تو وہ دنیاوی چیزوں میں عدل کی بات کی گئی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو دو تین جو, تو کیا کرنا, ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, لیکن تم اگر عدل نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی کے ساتھ شادی کرنا. اور ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ ہوگا. یعنی ایسی حالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا. تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے عدل کرنے کا انداز جو ہے وہ سکھایا گیا تھا مردوں کو, لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم چاہ کر بھی اس پر قائم نہیں ہو سکتے کہ میں عدل کرو. تو یہ وہ والا عدل ہے جو دل کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کون بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں چاہ کر بھی حضرت خدیجہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نہیں نکال سکتی. اور وہ جیلس فیل کرتی تھی. تو یہ قلبی میلان کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ میں کہ انہوں نے, حضرت خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے مجھے ریجیکٹ کیا, اور جب سب نے مجھے چھوڑ دیا, ریفیوٹ کیا, تو اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا. ہر طرح کا ایموشنل, فائنینشیل, اکنامیکل, سب طرح سے ان کو سپورٹ کی تھی نا حضرت خدیجہ نے. تو ان کی تو بات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تھی. لیکن باقی ازواج مطہرات میں قلبی جھکاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کی طرف تھا؟ حضرت عائشہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ فلا تمیلو, بس نہ تم جھک جاؤ, کل المیل, پوری طرح کا جھکنا, ایسا مت جھک جاؤ ایک کی طرف جس کی طرف تمہارا قلبی میلان ہے کہ فتذروہا کالمعلقہ, کہ تم دوسری کو جو ہے وہ معلق ہی چھوڑ دو. ایسے مت ایک طرف جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق ہی چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم اصلاح کر لو, یعنی کہ دنیاوی معاملات میں عدل کے ساتھ کرتے رہو, بالکل صلح آشتی کے ساتھ اپنا طرز عمل کو درست رکھو گے, یعنی دنیاوی عدل کرتے رہو گے, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈر کر معاملات کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, پس بے شک اللہ تو پھر بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گویا اللہ تو بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے ہی ہے, لیکن یہ رحمت کی صفت اللہ نے میاں بیوی کے اندر بھی رکھی ہے. اور جب تک میاں بیوی آپس میں یہ مودت اور رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے, تب تک اپنا گھر جو ہے وہ بسا کے نہیں چل سکتے. اللہ نے سکون کے لیے بتایا تھا نا, لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا,
کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تو وہی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے. تو اللہ نے محبت بھی ڈالی ہے میاں بیوی کے درمیان, رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈالی ہے. رحمت کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہونا, ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا. یہ شادی کے مقاصد ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں اور بتائے ہیں. آپ دیکھیں رحمت تو انسان غیروں کے ساتھ بھی کر لیتا ہے, تو اپنوں کے ساتھ اور پھر اپنی بیوی ہو اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہ کرے تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, تو پھر ہمیں بھی بالکل رحمت کے معاملات کرنے چاہیے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو رہا, نہیں چل سکتے, نہیں ہوتا, تمہاری دوسری جو بیوی ہے اس کو یہ برداشت نہیں ہے, شوہر کو برداشت نہیں ہے, معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب رحمت کا عنصر ہے ہی نہیں, کسی بھی قسم کی رحمت دل میں نہیں آ رہی, کسی بھی قسم کا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آ رہا دونوں کی طرف سے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی حل ہے پھر کہ وہ لوگ جدا ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے, لڑتے بھی رہنا ہے اور جو ہے وہ کسی قسم کا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ بھی شو نہیں کرنا. تو پھر ایک دن آئے گا جب سلنڈر پھٹے گا اور وہ آگ لگ جائے گی, اس آگ میں یا تو میاں مرے گا یا پھر بیوی مرے گی, ایسا ہی ہوگا نا. تو ایسی چیزوں کے ہونے کی بات کیا کرنا ہے جب حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپشن دیتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا, اور اگر وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں, جدا ہونا چاہتے ہیں, وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں, تو پھر وہ پریشان نہ ہو, وہ جدا ہو جائیں, کیونکہ یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق عطا کر دے گا, غنی کر دے گا. یہ لوگ مت ڈریں کہ بھائی میری اگر شادی ٹوٹ گئی تو پھر کیا بنے گا. ایک نہج پر پہنچ کر ایک لمٹ پہ جانے کے بعد آپشن دے دی گئی ہے کہ جدا ہونا چاہتے ہو, نہیں رہ سکتے کسی بھی صورت میں, تو پھر جدا ہو جاؤ. سمجھ آ گئی؟ تو پہلی طریقہ اللہ نے کیا بتایا تھا, نشوز کی صورت میں صلح کر لو. ٹھیک ہے, صلح کر لو, صلح کر لو. اور یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا میلان کسی ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے تو اتنا مت جھک جاؤ کہ پہلی کو جو ہے وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دو, بیلنس کو قائم کر کے چلو. ٹھیک ہے, اور اگر پھر بھی وہ جدا ہونا چاہتی ہیں اور تم بھی پھر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اللہ مایوسی سے بچا رہا ہے کہ جدا ہو جانا, کیونکہ یغنی اللہ کلا من سعتہ. یہ مت سمجھنا کہ اگر میرا گھر ٹوٹ گیا تو میں کھاؤں گی کہاں سے, میرے سے کوئی شادی کون کرے گا, کیسے اب میری زندگی گزرے گی. اللہ سب کو اس کی وسعت کے مطابق غنی کر دے گا. عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے, میں ایسی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں, نیت ہونی چاہیے کہ میں نے مرد کی جو ہے نا وہ سرپرستی کے اندر آنا ہی آنا. اگر عورت بھی ٹھان لیتی ہے نا تو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے. بڑی لوگوں کو میں نے زندگی میں دیکھا ہے, کیونکہ ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمَيْعًا. بچوں کو کہاں جانا چاہیے, بچوں تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں نا, یہ بات ہے. چھوٹے بچے تو پھر ماں کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی, وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کے ساتھ یا اس میاں بیوی کو آپس میں جدا ہی کرنا تھا, شادی ہی اس غرض سے ہوئی تھی, تو اس میں شادی کے ٹوٹنے میں بھی حکمت ہی پوشیدہ تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیا حکمت ہوتی ہے. وہ شادی ہی اللہ نے اس لیے کرائی ہوتی ہے کہ میاں میں بھی کمی تھی اور بیوی میں بھی کمی تھی, اور ان دونوں کی کمی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کو احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ شادی پہلے کراتے ہیں پھر توڑتے ہیں. اصل شادی اللہ نے کرانی ہی کہیں اور ہوتی ہے, تاکہ دونوں کو ان کی غلطیاں ریئلائز ہو جائیں اور وہ اگلی شادی میں بھی وہ غلطیاں کرنے سے باز آ جائیں. اللہ واسع ہے اور حکمت والا ہے. بے شک اللہ کے ہر فیصلے معاملے میں حکمت ہمارے لیے پوشیدہ ہے. اللہ ہمیں یہ توکل عطا فرمائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, اور یہی وصیت ہم نے
تمہیں بھی کی ہے اور تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وصیت میں نے کی تھی، کیا کہ ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ کا تقوی کرو. بار بار اللہ تقوی کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح انداز میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صالح انسان کی طرح کی گزرے، تو پھر تقوی کا ہونا لازم و ملزوم ہے. اسی لیے فرماتا ہے اللہ کہ یہی وصیت ہم نے پہلے لوگوں کو بھی کی تھی، تمہیں بھی کر رہا ہوں کہ تم کیا کرو، اپنی زندگی میں اللہ کا تقوی لے کر آؤ، اپنی ساری زندگی کو پھونک پھونک کے گزارو، پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ کہ میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کے ساتھ زندگی گزارو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس سے انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، سب اللہ کے لیے. تم اگر فرما بردار بن جاتے ہو، اطاعت گزار بن جاتے ہو، تو پھر تمہارا اپنا ہی بھلا ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے لیے تو ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، تعریف کیا گیا، بزرگ بھی ہے. یعنی ساری چیزیں اللہ ہی کی تعریف بھی کر رہی ہیں. اور اللہ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جائے، نوازتا جائے. اللہ فرماتے نا کہ جب حدیث قدسی میں آتا ہے مفہوم ہے کہ تم سب اے جنو انس، تم سب مل کر مجھ سے ایک پورے اکٹھے ہو جاؤ، زمین سے آسمان تک بھر جاؤ اور مجھ سے اکیلے اکیلے اپنی حاجت بیان کرو اور میں تم سب کی حاجتوں کو پورا کر دوں. اور پھر بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈال کے نکالا جاتا ہے تو جو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، تو بس اتنی ہی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی. اور اتنا اللہ غنی ہے، اتنا اس کا خزانہ ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جب سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمان میں ہے، زمین میں، تو پھر میں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میں بھی پھر اللہ ہی کے لیے ہو جاؤں. اللہ ہمیں اپنا بنا لے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. جب ہم اللہ کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا لیں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ہے صحیح توکل. اللہ ہمیں متوکلین میں شامل فرمائے کہ اللہ ہمارا کارساز ہے. اللہ نے ہر فیصلے میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. چاہے میری میریٹل لائف بن گئی، چاہے میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، چاہے میری زندگی میں تکلیف آ گئی، اللہ بہترین کون ہے؟ حکیم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کارساز بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہی پوشیدہ ہوگی. اگر تم مان لو گے، اگر تم ان باتوں پر عمل کر لو گے، اپنا بھلا کرو گے. اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اے انسانوں اور دوسروں کو لے آئے. اگر اللہ کی اطاعت کر کے چلیں گے تو پھر ہمارے لیے ہی یہ دنیا جنت بنتی جائے گی، آخرت بنتی جائے گی. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ چاہے تو ہم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کی حاکمیت کو دنیا پہ قائم نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ہمیں لے جائے، دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بتاتے ہیں. سورہ انعام میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور بعد والوں کو تمہارا یہاں کا خلیفہ بنا دے. مَا يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں بعد والوں کے بعد اللہ نے آج تم کو بنایا نا خلیفہ، تو اللہ چاہے تو تم کو لے جائے. اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھی لے جائے گا اور دوسروں کو لے کر آ جائے گا. جیسے تم دوسروں کو لے گیا تھا، تمہیں لے آیا تھا، اس طرح تمہیں لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا. سمجھ آ گئی؟ تو جتنی قومیں گزری، جب وہ اللہ کی احکامات پر عمل پیرا رہی، تب تک ان کا دورہ رہا. اور جب وہ اللہ کے احکامات کو بھلاتی گئی، مادر پدر آزاد زندگی میں پڑ گئی، تو پھر اللہ ان کو لے گیا.
جب انسان اپنی زندگی کا مقصد تخلیق بھول جائے تو پھر اللہ کو اس تخلیق کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے نا. ہم بناتے ہیں یہ مائک بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ مائک کام کرنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو سجا کے رکھوں گی یا میں اس کو استعمال کرتی رہوں گی. جب یہ کام ہی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں گی؟ پھینک دوں گی اس کو, اور کیا کروں گی؟ نیا لے آؤں گی. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے. تو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے, ہمیں بہترین رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. من کانا, اب دیکھیں دل تو چاہتا ہے نا کہ ہاں اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اپنی زندگیاں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے لگ جائیں. تو ہر شخص کا عمل مختلف ہوتا ہے. کوئی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے, کوئی صرف آخرت کے لیے عمل کرتا ہے. کوئی کہتے ہیں میری دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. کوئی کہتے ہیں کہ بس ابھی مل جائے, ہے نا. ہر کسی کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ. آج ہماری یوتھ ہے نا, وہ کہتی ہے بس ابھی دعا مانگیے ابھی ہی پوری ہو جائے, ہے نا. اور نہیں پوری ہو رہی تو بس ٹھیک ہے, اب میں نے اب دعائیں نہیں مانگ رہی, اللہ تو میری دعائیں نہیں قبول کرتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم ایسے بات کرتے ہیں نا جیسے وہ ہم الادین کے چراغ کو گھستے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں کہ گھسیں گے تو وہ کہیں گے کیا حکم ہے میرے آقا, کیا مجھے لاؤ میرے لیے کھانے لے کر آؤ اور میرے فلاں چیز لے کے آؤ مجھے دل. ہم وہ جن, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی گویا نعوذ باللہ الادین کا جن ہے. ہم اللہ سے کہیں گے اللہ دے دے تو اللہ کہے گا ابھی لایا آقا, اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہمارا حال بالکل ایسا ہو گیا ہے نا. ہماری یوتھ, ہمارے بچے سب آج اسی طرح ہیں. ہم بھی کبھی کبھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی حکمت کے قائل ہی نہیں ہوتے, ہمارے اندر صبر ہی نہیں آتا, ہمارے اندر توکل ہی نہیں ہے, ہم اللہ کی قدرتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم بس کہتے ہیں بس دنیا مل جائے, دنیا مل جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ. جو چاہتا ہے کہ مجھے بس دنیا کا ثواب مل جائے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے, آخرت کا ثواب بھی ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. تو تم کیا کرو, دنیا کا ثواب ہی حاصل کرتے رہو گے, دنیا کے ثواب کے لیے ہی عمل کرتے رہو گے. تو سن لو, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے لیے جو عمل کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا عاجلہ کا خواہش مند ہوتا ہے تو ہم اس کو عاجلہ میں سے عطا کر دیتے ہیں. اور عاجلہ کہتے ہیں جلدی, اور اس کو دیتے ہیں جس کو ہم دینا چاہتے ہیں, ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے من کانا یرید العاجلہ, تو جو عاجلت کا یعنی اجرت پسند ہوتا ہے اور جلدی چاہتا ہے دنیا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, اس اجرت میں سے, اس جلدی میں سے ہم دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن کس کو دیتے ہیں؟ ہر ایک کو نہیں دیتے. لمن نرید, جس کو ہم دینا چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں. تو اگر دنیا کی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ چاہتے ہیں تو اللہ کی مرضی, جس کو دے جس کو نہ دے, اور جس کو دینا چاہتے ہیں بس اسی کو دیتا ہے. اور جو آخرت کے لیے کرتا ہے اس کے لیے سورہ شورى میں آیت نمبر 20 میں آتا ہے من کانا یرید حرث الآخرۃ, جو آخرت کی حرص سے کام کرتا ہے, آخرت کو چاہتا ہے, نزد لہ فی حرثہ, ہم اس کی جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. جو صرف آخرت چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ بے حساب دیتے ہیں. ایک کے بجائے کم سے کم 10 گنا کا وعدہ 700 گنا, اور اس کے بعد بھی یضاعف لہ لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیتا ہے. اور ومن کانا یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی حرص میں کام کرتا ہے, دنیا کی چاہتا ہے, نؤتیہ منہا, تو ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں. تو پھر دنیا اگر میں مل گئی, سارا کچھ تمہیں دنیا میں مل گیا, تو اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیر, آخرت میں پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف دنیا مانگ لے یا صرف آخرت مانگ لے؟ یس, کہ اگر دنیا ہی مانگ لیں گے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملنا, اور صرف آخرت ہی مانگ لی تو آخرت میں اللہ بڑھا چڑھا کے دیں گے,
اور اگر اجلت میں مانگی کہ جلدی جلدی مانگ لی تو پھر اللہ کی مرضی، جس کو دے جس کو نہ دے، تو پھر کیا کریں؟ دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے۔ یس، سورہ بقرہ آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کیا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا دے دے، تو اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اس کو مل گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کیا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک نصیبا مما کسبوا، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ سبحان اللہ، کتنا کمایا، کتنا ہوگا؟ نزد لہ فی حرثہ، اللہ نے کہہ دیا تھا نا آخرت میں ہم جتنا چاہیں گے اس کو عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بہترین کامیابیاں بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ دیکھیں ہمارے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم چاہ رہے ہوں دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے ام للانسان الا ما تمنا، انسان جو ہے وہ ام للانسان ما تمنا، انسان کے لیے کیا وہ ہوگا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ نہیں، انسان کے لیے وہ ہوگا جس کی اللہ چاہے گا، اللہ جو دینا چاہے گا۔ تو چیز ہمیں جو سکھائی جا رہی ہے وہ یہ سکھائی جا رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب نیت کیا رکھنی ہے؟ آخرت کی رکھنی ہے، دنیا کی رکھنی ہے، یا دونوں کی رکھنی ہے؟ دونوں کی رکھنی ہے۔ تو عمل کے لیے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا؟ عمل کے لیے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے نیت کرنے کا، نہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ کرے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا زیادہ تر بغیر نیت کے کام کر رہی ہے۔ میرے بچے بن جائیں، میرے بڑھ جائیں، میرا گھر بن جائے، میرا یہ ہو جائے، صرف دنیا کی ہی نیت ہو رہی ہے سب کی۔ تو اللہ نے نیت کا اختیار دیا ہے، یہ نیت سوچنا ہمارا کام ہے۔ ہر عمل سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ نیت کریں یہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ قرآن کلاس میں کیوں آتی ہے؟ دکھانے کے لیے کہ ٹیچر خوش ہو جائیں گی کہ یہ ہر دفعہ آتی ہے، یا میرے گھر والے کہیں گے کہ بڑی نیک ہے ہر دفعہ جاتی ہے۔ کس لیے آتے ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھ کے اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ جیسی زندگی گزاری تھی شاید اللہ کو ناراض کر رہے تھے، اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم اپنے انجام سے خوش ہو جائیں، سعادت کی زندگی گزاریں، شہادت کی موت پائیں۔ ہم اسی لیے آ رہے ہیں نا یہاں پر۔ تو ہماری نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر استعمال کرے ہم نے معاملہ نہیں کرنا۔ اور پھر یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی نعمتیں رحمتیں محدود ہوں گی، آخرت کی لامحدود ہوں گی۔ تو لامحدود کو محدود پر ترجیح دے دیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو آخرت کی نیت کا ہمیں حکم بھی دیتا ہے، تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تم آخرت کی تمہیں ثواب دوں گا، دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا؟ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ ہے کہ ہم آخرت کی نیت کر کے چلے اور دنیا آخرت دونوں کی نیت کریں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا پورا فائدہ ہمیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی نیت کر کے اپنے اعمال کرتے ہیں تو دنیا آخرت تو ملے گی، ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جو ہم چاہ رہے ہوں۔ اللہ نے بتایا ہے نا کہ جس کو دینا چاہتا ہوں اسی کو دیتا ہوں، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ اللہ نہیں دینا چاہتا، ہمیں نظر نہیں آتا، نہیں ہمیں نہیں ملتا۔ ہم اپنی ساس کی خدمت کرے جا رہی ہے، ایک لڑکی کرے جا رہی ہے، ساس تانے مار دیتی ہے کوئی نہ کوئی بات کر کے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہے کہ سارے کیے کرائے پہ بہو کے پانی پھر جاتا ہے، اور وہ بیچاری اتنے ڈپریشن میں جاتی ہے کہ میری ساس تو کبھی خوش ہو کے نہیں دیتی، کبھی تعریفی بول ان کے منہ سے نکلا ہی نہیں۔
کبھی انہوں نے میرا فیور کیا ہی نہیں. تو اگر وہ عاجلہ کی خواہش مند ہے, دنیا چاہتی ہے, تو اس کے عمل میں استقامت نہیں آئے گی, کیونکہ دنیا اللہ دینا چاہتا ہے تو دے گا, نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے گا. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں استقامت لانے کے لیے, مستقل مزاجی سے ایک عمل کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ ہم آخرت کی نیت کریں. ریوارڈ ملے تو ثم الحمدللہ, اور اگر نہ ملے تو انسان کو اس بات کا یقین ہوگا, اللہ پہ توکل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اس دن میرے حقوق دلائیں گے جس دن مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو نتیجتاً انسان ڈپریشن میں نہیں جائے گا, کم ہمت نہیں ہوگا, نا امید نہیں ہوگا, مایوس نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ بلکہ استقامت سے اپنا عمل کرتا چلا جائے گا, اور اس کے علاوہ وہ تعریف بھی نہیں چاہے گا. کوئی تعریف نہیں چاہے گا. کوئی کرتے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا کوئی بات, میرا رب تو راضی ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہی تھی, وہ تو اللہ کو راضی کر رہی تھی. تو اس کا فائدہ اللہ کو ہے, اور سوری اللہ کو نہیں ہے, مجھے ہی ہے. تو بعض کا دل میں یہ بھی تو بے چینی رہتی ہے, پتہ نہیں اللہ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں, ہم تو اچھا کر رہے ہیں, یہ بھی تو بے چینی. تو بس اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے آپ اللہ کو اپنے گمان کے مطابق پائیں گے. اگر دل میں یہ آئے کہ شاید اللہ پتہ نہیں اللہ کو یہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں, آپ اگر اپنی طرف سے اپنی پیاری دوست یا بہن یا امی کو خوبصورت سا پریزنٹ ریپ کر کے دیتی ہیں, تو آپ کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میری دوست یا بہن کو پسند آئے گی. سمجھ آئی ہے نا؟ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے. تو ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں, پھر ہمیں کیوں ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے شاید ہمارے اندر ابھی کوئی کمی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی وہ ریپنگ پیپر پڑا ہوا تھا, فلاں چیز پڑی تھی, اس کو بھی دیکھ دکھا کے دے دیا, اب آپ کو ڈاؤٹ رہے گا, پتہ نہیں اس کو پسند آیا کہ نہیں, پتہ نہیں اس کو پسند آیا کہ نہیں. سمجھ آئی ہے نا؟ تو بس اگر اللہ کو اچھی سے اچھی چیز دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ کو سے آپ گمان بھی ایسے ہی کریں گے کہ اللہ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے تیرے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا تھا, اس کو قبول کر لینا. سکون بھی ہوگا نا, اور سکون بھی ہوگا نا. اگر آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو پھر اپنے عمل میں اندر دل میں اپنے جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے عمل میں ہی کوئی کمی اور کھوٹ نہ ہو. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا کرو, کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, انصاف کے علمبردار بن جاؤ, شہداء للہ, اللہ کو گواہ کر کے, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, چاہے اس میں تمہاری اپنی جان ہی کیوں نہ آتی ہو, اَوِ الْوَالِدَيْنِ, یا تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ہو, وَالْأَقْرَبِينَ, یا تمہارے اقربا ہی کیوں نہ آتے ہو. حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار بن جاؤ اور اللہ کو گواہ کر کے بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضرورت خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آتی ہو. تو انصاف اور عدل کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, عدل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کا کیا کرنا ہے, عدل کے گواہ بن جاؤ اور عدل کے علمبردار بن جاؤ, عدل کو تھام لو, عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو کہتے ہیں, برابری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ کہیں سے کسی کی حق تلفی اگر ہو رہی ہو تو اس کو ختم کرنے, اور جو حقدار ہوتا ہے اس کو اس کا حق دلوانے کو عدل کہتے ہیں. حقدار کو اس کا حق دلوانے کو عدل کہتے ہیں. یس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عدل کرو, اس وقت تک عدل کرو چاہے اس کی ذات میں, اس کی زد میں تم خود ہی کیوں نہ آ رہے ہو, چاہے تمہارے رشتہ دار آ رہے ہو, چاہے تمہارے والدین ہی کیوں نہ آ رہے ہو, ہر حال میں عدل کو تھام کر رکھو, عدل کو قائم رکھو. عدل, انصاف, یہ وہ انداز, یہ وہ طریقہ ہے جو کسی بھی گھرانے, معاشرے, ملک یا کہیں کسی تنظیم, آرگنائزیشن میں امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو عدل اور امن کا
چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں عدل ہوگا, عدل کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے, وہاں امن اور سکون ہوگا. اور جہاں بے عدلی ہوگی, نا انصافی ہوگی, وہاں فتنہ فساد, لڑائی جھگڑے, امن سکون برباد ہوگا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہاں جی پاکستان اس کی واضح مثال ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی, اتنی کمپلیکس, اتنی انٹریکیٹ, اتنی وسیع, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی وسیع کائنات کو پورے عدل پر قائم کیا اور پورے منظم طریقے سے ہر چیز امن سے اپنا اپنا کام کر رہی ہے. کوئی فتنہ فساد نہیں, کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف اور ترازو کو قائم کیا اور تم اس میں خسارہ مت ڈالو. یعنی اللہ نے اس کائنات کو پورا کا پورا عدل پہ استوار کیا ہے, پورے بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے. اور اللہ فرماتے اللہ تطغوا فی المیزان, اس کے میزان میں سرکشی مت کرنا, اس کے میزان کو خراب مت کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دے دیا ہے اور طریقہ سکھا دیا ہے, کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کو بنایا وہاں اللہ کی اپنی صفت بھی ہے کہ اللہ عادل ہے. عدل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظالم. اللہ عادل ہے, ظالم نہیں. اللہ عدل والا ہے اور اسی عدل کو کرنے کے لیے, اسی عدل کی صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا دن برپا کرنا ہے جو یوم العدل ہے, یوم الفیصل ہے. اس دن میزان لا کے رکھی جائے گی, ترازو میں اعمال نامے ڈالے جائیں گے. اس عادل رب نے اس دن عدل کے ساتھ فیصلے کرنے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سرکش انسان, فاسق انسان, اس کو بھی جنت مل جائے اور ایک پرہیزگار انسان, اللہ کا مطیع فرمان انسان, دنیا میں تکلیفیں گزار کے اللہ کے احکامات کی اوپر چلنے والا اور لوگوں کے تانے سہ کر چلنے والا, اور دوسرا مادر پدر آزاد, دونوں ہی جنت میں چلے جائیں؟ کیسے؟ یہ کیا عدل ہے؟ عدل تو یہ ہے کہ جس نے جتنی نیکیاں کی تھی اس کو اسی طرح کی جنت میں بھیجا جاتا, اور جس نے جتنے گناہ کیے یا کم نیکیاں کی اس کو اتنی ہی لوور لیول کی جنت میں رکھا جاتا. سب کو اگر ایک ہی لیول پہ رکھ لیں گے تو انسان وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہ تو دنیا میں ایسا تھا, یہ کیسے میرے ساتھ یہاں پر آ گیا؟ تو یہ تو عدل کا تقاضا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس عدل کی وجہ سے قیامت کو برپا کرنا ہے. جس نے دنیا میں جس کے حق مارے ہوں گے اس کو اس دن حساب کتاب میں برابر کیا جائے گا. آپ کو یاد ہے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا میری امت کا مسکین کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تھا میری امت کا مسکین وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ, بلکہ آپ نے فرمایا تھا میری امت کا مسکین وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں کر کے آئے گا, اتنی نیکیاں کر کے آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, تو وہ سب اپنے حق لینے کے لیے وہاں پر آ جائیں گے. اب وہ تقاضا کریں گے اللہ سے, اللہ اس نے میری یہ حق مارا, اس نے میرا یہ حق مارا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس نیک انسان کے نیکیاں نکال کے, اس نے تو ادلا بدلہ نیکی کا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان کو؟ اس شخص کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو جو حق لینے آئے ہوں گے, جس کا حق مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور وہ چلا جائے گا اپنا حق لے کے. پھر دوسرا آئے گا, اس کا بھی ایسے ہی ہوگا. آہستہ آہستہ لوگ آتے جائیں گے اور اس شخص کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب اس کے پاس صرف گناہ رہ گئے اور حق لینے والے ابھی بھی موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس شخص, ان لوگوں کی برائیاں نکال کے اسی شخص, نیک شخص کے پلڑے میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا امت کا مسکین. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ کسی کے حق مارنے والا نہ بنانا, اللہ انصاف کے علم بردار بنانا اور اللہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. یہ انصاف, عدل, یہ جو ہے بیسیکلی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کا بھی حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ ان اللہ یأمرو، جہاں آتا ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا کس کا، بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا میں حکم دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے نا، حرام کی یہ چیزیں، اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، تو کہ تم جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو. تو بے عدلی، بے انصافی، نا انصافی کرنا یہ اللہ نے حرام کر دیا. اللہ فرماتا ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ عدل کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے. آپ دیکھیے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، ہر شعبے میں. عدلیہ کی سطح پر نہیں ہے صرف عدل کہ جی عدلیہ کی سطح پر ہی ہم عدل کریں گے. عدلیہ کی سطح پر تو عدل کیسے ہوگا جب تک کہ ہمارے گھروں میں عدل نہیں ہوگا. یہ گھروں سے ہی تو نکلیں گے وہ جو عدل جج بنیں گے جا کے عدلیہ میں، جو عدالت چلانے والے ہوں گے، جو وکلاء ہوں گے، جو جج ہوں گے. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے ہوتے ہیں، وہ گھروں سے آتے ہیں نا. تو یہ عدل کے نمونے تو میں نے اور آپ نے، ماؤں نے اپنے گھروں میں قائم کرنے ہیں. ہر سطح پہ عدل کرنا ہے. آج ہمارے بچوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، بیٹے بیٹی کے درمیان عدل، بیٹی بہو کے درمیان عدل ہو. جو چیزیں ہم اپنی بیٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی بہو سے ایکسپیکٹ کریں. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی روزانہ آ جائے ہمارے گھر، تو بہو کو ہم جانے نہ دیں، مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں اپنے ایک دفعہ جائے. اور جو داماد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو بار بار شاپنگ کراتا رہے، اور بیٹا اگر بیوی کو لے جائے تو ماں جو ہے وہ بھویں تن کے بیٹھ جائے، یہ عدل نہیں ہے. جو چیزیں بیٹے کے لیے ہیں وہی داماد کے لیے ایکسپیکٹ کی جائیں. اگر آپ داماد سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر آپ بیٹے سے بھی وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کریں. اور جو بہو سے کرتے ہیں وہی آپ بیٹی سے کریں. تو بہو بیٹے کے درمیان، بہو بیٹی کے درمیان، بیٹے بیٹی کے درمیان، اور بیٹے داماد کے درمیان عدل ہو، ہر چیز ہو. اور ساتھ ساتھ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ بیویاں بھی ہو تو ان کے درمیان عدل ہو، بیویوں کے درمیان بھی عدل کرنا ہے. اسی طرح ساس سسرال اور میکے میں بھی عدل ہو. بچوں میں کیسے عدل ہو سکتا ہے؟ بچوں میں کیسے عدل ہوتا ہے؟ بچوں میں عدل ایسے ہوتا ہے کہ جتنی جو پیار کیا بیٹی کو اتنا ہی پیار بیٹے کو، جتنا مال بیٹے کے لیے لگایا اتنا ہی مال بیٹی کے لیے. ہمیشہ کہتے ہیں آپ بیٹوں کی سائڈ. یس، تو دیکھ لیجئے کہ کیسے بیٹوں کی طرف رجحان زیادہ بھی ہے، سارا کچھ کرنا. یہ اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہے. بیٹا کماتا ہے اس کی طرف زیادہ رجحان، کیونکہ ہماری اپنی نیڈز اور ڈیمانڈز بیٹے سے منسلک ہے نا، تو ہمارا دھیان ہمارے زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے. بیٹے بیٹی کے درمیان عدل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے میں پہلے بھی اس چیز کو میں نے سمجھایا تھا، ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں اس ٹاپک کو ختم کریں. جو ہمارا بیٹے درمیان اور بیٹی اور بیٹے کے درمیان بے عدلی یا نا انصافی کیسے؟ بیٹے کو خوب کھلاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں کھلاتے. اچھی سے اچھی بوٹیاں، اچھی سے اچھے کھانے. میں تو بچوں کی ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے. مائیں آتی ہے بچوں کو لے کے، بیٹا 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، بیٹا پہلوان لڈو بنا ہوا بالکل، اور وہ جو بیٹیاں ہیں وہ پتلی پتلی بالکل. تو جی تم کھاتے نہیں ہو؟ نہیں امی کہتی ہے پہلے بھائی کھا لے پھر ہم کھائیں گے. ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بیٹیوں کو نہ کھلانا، یہ بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں. ہاں جی، پرایا دھن، یہ اب جوان جلدی ہو جاتی ہے، ان کو زیادہ نہ کھلانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ سوچیں ہیں جو میاں بچوں کے درمیان بے عدلی کا معاملہ کرواتی ہیں. ہمارا دین تو دشمن سے بھی ہمیں کہتا ہے کہ بے عدلی نہ کرو. ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ تمہیں تمہاری دشمنی تمہاری اتنا مشتعل نہ کر دے، تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان لوگ اپنے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ عدل نہ کرو. یعنی اتنا مشتعل مت ہو جاؤ دشمن کے ساتھ کہ تم عدل سے باز رہنے لگ جاؤ. دشمن کے ساتھ بھی اپنی دشمنی میں عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. تو عدلیہ کی سطح پہ عدل بھی کیسے آئے گا؟ جب ہم اپنے گھروں میں عدل کر کے چلیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس عدل کے نمونوں کو گھروں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سطح پر جب ہم عدل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آگے آنے والے جو گھروں سے نکلنے والے جو بچے ہیں نا, وہ جب ان آرگنائزیشن جب اداروں کے سربراہ بنیں گے تو انشاءاللہ اپنے اپنے آرگنائزیشنز میں عدل کو قائم کرنے والے بنیں گے. یاد رکھیے گا وہ 7 خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عادل حکمران ہے. اور عادل حکمران کا مطلب صرف اور صرف نواز شریف اور وہ نہیں ہے, عمران خان نہیں ہے کہ وہ ملک کا حکمران. وہ کسی سربراہ اگر اپنے ادارے کا بھی ہے نا تو وہ اپنے ادارے کا حکمران ہے, اپنے گھر کا ہے سربراہ تو اپنے گھر کا حکمران ہے. تو عدل سے فیصلے کریں. آپ یقین کریں میں چھوٹی سی تھی تو میرے گھر میں نا جب ہم آئس کریم لاتے تھے تو آئس کریم ان دنوں اس میں ہوتی تھی نا گتے کے سلیبس کی صورت میں ہوتی تھی, تو ابو میرے نا میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ صوبیہ تم نے جو ہے نا آئس کریم کے سب کو پیسز بنا کے دینے. And I was so conscious at that time کہ ایگزیکٹ ایک ہی جتنے سب کے بنے, کہ آگے پیچھے ذرا بھی کچھ ہو گیا تو میری پکڑ ہو جائے. تو اتنا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. فطرت اللہ ہماری اپنی طرح کی بنا دے جیسا وہ ہمیں بنانا چاہیے. آپ دیکھیے بچوں کے درمیان ابھی آپ نے کسی نے پوچھا تھا کیسے کریں عدل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کو بتا دیتی ہوں, اتنا خوبصورت ان کو بکری فاطمہ سے کتنا پیار تھا نا. تو ایک دن حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے کہ میں؟ آپ سے فرماتے نا فاطمہ تو بضعۃ منی, وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو ایک دن حضرت علی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فاطمہ زیادہ اچھی لگتی ہے, پیاری ہے, یا میں زیادہ محبوب ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تو دیکھیں, آپ نے فرمایا فاطمہ تم سے پیاری ہے, تم فاطمہ سے زیادہ پیاری ہو. سبحان اللہ. تو کسی کا بھی دل میلا نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں سے بھی ایسے ہی رکھیں, اس کے لیے بھی یہ ہے تمہارے لیے بھی ہے, اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا تمہارے لیے, تم اس سے پیارے ہو وہ تم سے پیاری ہے. تو اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ عدل کے معاملات میں ماؤں نے خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی مثال قائم کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ دشمن مطلب والدین کے ساتھ بھی عدل کرو, قرابت داروں کے ساتھ بھی عدل کرو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے انسان اپنے والدین کے ساتھ بیسیکلی نا عدل کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں ہمارے گھریلو جھگڑوں میں والدین, ہم آپ کو پتا ہے آپ کا مطلب آپ کا والد ہے یا والدہ ہے اور آپ کی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں, بھابھی ٹھیک تھی یا داماد ٹھیک تھا, آپ کو اپنے پیرنٹس کا پتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن آپ پھر بھی بولیں گے نہیں, خوش رہیں گے, چپ رہیں گے کیونکہ والدین نے میں ان کے سامنے کیا بولا. تو یہ غلط ہے. اللہ نے اسی لیے کہا شہداء للہ, اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. تم کیا کرو, انصاف کی بات کرو, چاہے اس کا معاملہ تمہارے اپنوں کے زد میں ہی کیوں نہ آ رہا ہو, تمہارے والدین بھی کیوں نہ آ رہا ہو. اگر تم حق کا ساتھ نہیں دو گے, تم صرف والدین کی عزت اور احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کو ظلم کرنے والا بنا دو گے, تو یہ تمہاری زیادتی ہے, ناانصافی ہے. یاد رکھنا قیامت والے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا, اور تمہارا ان کو نہ روکنا ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس ظلم میں تم بھی عین شامل ہو جاؤ. کوسچن میرا بھی ہے, بچہ بچی ان میریڈ جو ہوتے ہیں, کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں, تو وہ پیرنٹس اس کو کر سکتے ہیں کہ کوئی اس کو زیادہ دے؟ جی نہیں. انہوں نے پوچھا کہ اگر بچے ہیں, ایک بچہ مالی لحاظ سے تنگ دست ہے, تو کیا ماں باپ اس تنگ دست بچے کو زیادہ پیسہ دے کر سپورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو وہ باقیوں کو بھی اتنا ہی دیں گے, اور اگر وہ دیں گے تو اگر وہ نہیں دے سکتے اتنا تو باقی بچوں سے پوچھیں, ان کی رائے لیں. اور اگر باقی بچے رائے میں ایگری کرتے ہیں, سب ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ضرورت نہیں, ہم فائنینشلی کافی ساؤنڈ ہے, آپ ہمارے اس بھائی یا بہن کو دے دیں, ہم اس پر متفق ہیں, ان کی اجازت لینا ضروری ہے. نہیں تو آپ کریں گے تو ظلم کریں گے. ہمارے پاس پورا واقعہ آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تو کہ ہم چاہتے ہیں اپنا سارا مال ان کو دے دیں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ تمہارے اور بچے نہیں ہیں اور ان کا بہت اور اولادیں بھی ہیں, آپ نے فرمایا تھا پھر میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا.
تو یہ نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، یہ زندگی میں دے رہے تھے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ زندگی میں تحفہ دے رہے تھے. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ حقدار کو اس کا حق دلانا عدل ہے. اگر آپ اپنی بھابھی یا اپنے داماد، مطلب اپنے جو بھی ہے ان کے لیے فیور میں نہیں بولتے، اپنے والدین کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حقدار کو اس کا حق نہیں دلا رہے، آپ ظلم کے سپورٹر ہیں اور آپ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ حق کا اپوزٹ ہوتا ہے ظلم. حقدار کو جب اس کا حق نہیں دلوا رہے تو آپ ظلم میں شامل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جو بھی غلط عمل میں ہے، اگر کہیں کوئی بے عدلی، ناانصافی یا حق تلفی کا معاملہ ہو رہا ہے تو حقدار کو اس کا حق دلوانا ہے. اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی غنی ہے یعنی امیر ہے یا فقیر بھی ہے تو اللہ اولی بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. یہ مت دیکھو کہ یہ امیر ہے تو میں اس کے آگے کیا بولوں، یا یہ مجھے دبا دے گا، یا مجھے اس کا نقصان کر دے گا، یا اپنی پوری کی پوری فوج لے آئے گا میرے خلاف اور کچھ نہ کچھ کر دیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ غریب ہے یا امیر ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو تم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور اس کا حق اس کو دلواؤ. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا یہ کہ تم زیادتی کر جاؤ، یہ کہ تم عدل سے باز ہو جاؤ. عدل میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ تمہاری خواہشات نفس، وہ جو تمہارے دل میں آتا ہے نا کہ مجھے مل جائے، یہ فائدہ مجھے ہو رہا تھا، یہ جو فائدے، دنیاوی فائدے حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی نیت رکھنا، یہ عدل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، یعنی کہ اپنی خواہشات کے پیروی نہ کرنا کہ تم عدل سے باز ہو جاؤ. یاد رکھیے گا، جب تک کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا عدل نہیں کر سکتے. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا صلح کرنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. عدل کے لیے بھی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیاوی مفاد کو ترک کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ عزت نفس کو مارنا پڑے گا. کبھی مال کی محبت آڑے آئے گی، کبھی رشتہ داروں کی آئے گی، کبھی عزت کی آئے گی، کبھی مرتبے کی آئے گی، کوئی بھی محبت آڑے آ جائے گی، اس کی قربانی دینی پڑنی ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے مت پڑنا کہ تم عدل سے باز ہی ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم بات کو موڑ کے کرو گے یا پھر اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا. زبان کو موڑ توڑ کے بات کرو گے، جو اگلا بندہ کرنے والا تھا، کہنے والا تھا، تم کیا کرو گے؟ اپنی بات کو موڑ توڑ کے چرب زبانی میں ایسے کر کے ویسے کر کے دنیاوی تمہیں عزت مل گئی، دنیاوی تمہیں فتح مل گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. لہٰذا ہر چیز میں تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھو. اسی لیے اللہ نے عدل کے حکم میں سب سے پہلے کہہ دیا شہداء للہ، اللہ کو گواہ کر کے کرنا. اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے، ہر سطح پر عدل کرنے والا بنائے، عدل کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. جہاں دیکھیں کہیں کسی کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے والا بنائے، حقدار کو اس کا حق دلوانے والا بنائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. آج ہم نے بے شمار باتیں پڑھی، سنی، سمجھی. اللہ تعالیٰ کہیں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی تو اپنی عزت سے قدرت سے معاف فرما دیجئے. اللہ انگلی پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے. اللہ دین کے صحیح احکامات ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اور اللہ اس کو ہمارے جسم کا حصہ بنا کے ہمارے اعمال سے چھلکا دیجئے. اس بات کا ثبوت دلوا دیجئے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سعادت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جب آپ سے ملیں تو اس حال میں آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. یا رحیم، کمی کوتاہی بشری تقاضوں کے تحت ہم سب سے ہو جاتی ہے. ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب بڑے ناقص ہیں، بڑے کمزور ہیں. یا الہی ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ زندگی جس حال میں گزاری تھی اللہ اپنی پسند کی گزارنے والا بنا دے. اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ تیرے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ کیا منہ لے کر آ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو تیرے بندے. اللہ تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو عزیز بھی ہے. اللہ تو وسیع بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے. یا رحیم تو تواب الرحیم ہے. اللہ ہم سب پلٹ آئے، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تواب الرحیم ہم سب کی توبہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کے وبال میں ہماری اولادوں کو نہ پکڑنا. اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا بھی فرما بردار بنا دے. اللہ ان کو صالحین میں شامل فرما لے. اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ وہ تجھے پسند آ جائیں. اللہ دین کے علم بردار بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے. اللہ ہم جو کرتے ہیں اللہ اس میں سے ہمارے اندر سے تکبر کو نکال کے عاجزی کو بھر دے. اللہ ہر قسم کے تکبر کو نکال دے. اللہ ہمیں عاجز بنا دے، ہمیں عاجزوں میں شامل فرما. اللہ کسی غلطی کمی کوتاہی میں اللہ نہ پکڑنا. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ جو ہمارے گھروں میں ملازم کام کرتے ہیں، اللہ کہیں غلطی کہیں ہم سے ان کے حقوق میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اس میں بھی ہمیں معاف فرما دے. اللہ اولاد کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس میں بھی معاف فرما دے. اللہ شوہر کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس میں بھی معاف فرما دے. اللہ بہن بھائیوں والدین کے حقوق میں، دوست احباب پڑوسیوں کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس میں بھی معاف فرما دے. اللہ ماتحتوں کے حقوق میں کمی ہو گئی، اس میں بھی معاف فرما دے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھایا. اللہ تیرا شکر کہ تو نے صحت عطا فرمائی اور ہم قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے آنکھیں دی. اللہ تیرا شکر کہ تو نے دماغ دیے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے صحت دی. تو نے ہمیں بہترین پیار کرنے والے رشتے دار دیے. اللہ تیرا شکر، ہر چیز کا شکر جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہر نعمت کا شکر جو تو نے ہمیں نصیب فرمائی. اللہ ان پر آسان حساب لے لینا. اللہ بلا حساب ہی جنت میں داخل فرما دینا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من سخطک والنار. یا رحیم، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیے، آپ سے مانگا، اللہ ہم سب بھی آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں. اللہ جس چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی، اللہ ہم سب بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت، نظر محبت، نظر کرم ڈال دیجئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں. یا رحیم کمی کوتاہی معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب آنے والوں کی جائز مرادیں پوری فرما. اللہ جو بہنیں، بیٹیاں، بچیاں بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. غیب کے خزانوں سے خصوصی رحمتیں نازل فرما. اللہ میریکلز کرنا آپ کا کام ہے. آپ کن کہیں گے فیکن ہو جائے گا. یا رحیم جن کے اوپر مزی مرض ہیں، اللہ ان مزی مرض میں مبتلا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اللہ ان کیفیات میں سے نکال کے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں. اللہ آپ حیا والے ہیں، آپ کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. اللہ ہم سب کے دامنوں کو بھر دیجئے. اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما لیجئے. اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، آپ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ سب کے دلوں میں اٹھنے والی جائز مرادیں، جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے. صدق اللہ العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیے دعا کے بعد اس طرح کرنا